اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تقوی کیا ہے بھائی؟ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ اگر روزے کی حالت میں اندر تقوی پیدا نہیں ہوا تو گویا کہ روزے کا مقصود حاصل ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو روزے کے اندر سوائے بھوک کے کچھ بھی حاصل نہیں۔ ورب قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، اور فرمایا بہت سے شب بیدار ایسے ہیں، راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں کہ جن کو سوائے بے آرامی اور جاگنے کے کچھ حاصل نہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الصیام جنۃ ما لم یخلقها، روزہ ڈھال ہے اللہ کے عذاب سے، جہنم سے، اللہ کی ناراضگی سے، قبر کے عذاب سے، حشر کی سختی سے۔ روزہ ڈھال ہے ما لم یخلقها، جب تک اس کو کاٹ نہ ڈالے، جب تک روزے کو بد زبانی، بد کلامی، بد شنوائی، بد نظری کے ساتھ خراب نہ کر دے، اس وقت تک روزہ اس کے لیے ڈھال ہے۔ اس لیے بھائی یہ بات عرض کی جا رہی، بار بار کہا جا رہا اور اپنے بڑوں سے ہم سنتے آ رہے کہ روزہ آنکھ کان زبان کا بھی ہے، روزہ دماغ ہاتھ پاؤں کا بھی ہے۔ بھائی صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہے کہ کھانے پینے سے رکا رہا، کھانے پینے سے بھی رکنا ہے اور اللہ کی نافرمانی کے بول بولنے سے رکنا ہے، اللہ کی نافرمانی کی باتیں سننے سے رکنا ہے، اللہ کی نافرمانی کی طرف دیکھنے سے رکنا ہے، اللہ کی نافرمانی والی جگہ کی طرف جانے سے رکنا ہے، اللہ کی نافرمانی میں ہاتھ اٹھانے سے رکنا ہے۔ میرے جسم کا ایک ایک عضو اللہ کی اطاعت کے اندر چلنے والا ہو، اللہ کی نافرمانی سے مکمل طور پہ اپنے آپ کو بچانا ہے، پھر جا کر روزے کا مقصود حاصل ہوگا، جب تقویٰ پیدا ہوگا۔ اور جب تقوی والا روزہ آ گیا، اللہ کے ہاں مقبول محبوب بن گیا، تو پھر اللہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ثلاثۃ لا ترد دعوتهم، اب یہ اللہ کے محبوب بندوں کے سب میں شامل ہو گیا ہے۔ اب یہ ایسا ہو گیا ہے کہ اس کی دعا اللہ کے ہاں رد نہیں ہوتی، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ تین طرح کے لوگ ایسے ہیں اللہ جل شانہ جن کی دعا کو رد کرتے نہیں۔ میں دیکھ نا، مجھے میرے بہت سے مسائل ہوں گے، میری بہت سی حاجات ہوں گی، میری بہت سی مشکلات ہوں گی، کوئی عجیب بیماری میں مبتلا ہوگا، اب بیمار کو بیماری سے شفا بھی اللہ دینے والے ہیں اور مشکلات میں مبتلا کی مشکلوں کو دور کرنے والے بھی اللہ ہیں اور حاجات والے کی حاجتوں کو پورا کرنے والے بھی اللہ ہیں۔ اب یہ جب مشکلات کا آواز بن جائے گا، اگر یہ مشکلوں میں مبتلا ہے، اللہ اس کی مشکلوں کو اس کی دعا کی وجہ سے دور فرما دیں گے۔ اگر اس کی کوئی حاجتیں ضرورتیں ہیں تو دعاؤں کی قبولیت کی وجہ سے اللہ اس کی ضرورتوں کو پورا فرما دیں گے۔ اگر یہ بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کی دعا کی برکت سے اس کی بیماری کو دور فرما دیں گے۔ تو ثلاثۃ، اللہ کے محبوب نے فرمایا تین طرح کے لوگ ہیں لا ترد دعوتهم، جن کی دعا رد ہی نہیں ہوتی، اللہ کے ہاں قبول ہی قبول ہے۔ انہوں نے فرمایا الصائم حتی یفطر، سب سے پہلا جو روزہ دار ہے جب تک یہ روزہ افطار نہیں کر لیتا اس کی دعا اللہ کے ہاں قبول ہے۔ اس لیے علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ افطاری کے وقت جو ہے وہ دعا ضرور اہتمام سے کرنی چاہیے، وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے اور سارا دن ہی روزہ دار کی دعا قبول ہے۔ روزہ تقوی والا ہو، بس یہ شرط ہے، گناہوں سے بچنے والا ہو، اللہ کی نافرمانیوں سے بچ کر چلنے والا ہو، اس کی دعا اللہ کی حالت ہوتی نہیں، قبول ہی قبول۔ اور دوسرا فرمایا امام العادل،
جو عدل و انصاف کرنے والا حکمران ہے اللہ اس کی دعا کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ اور تیسرا فرمایا والمظلوم ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء ويقول الرب وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين۔ فرمایا یہ جو مظلوم ہے جس پہ کسی نے ظلم کیا، اس لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں بھائی کبھی ظالم نہیں بننا، مظلوم بن جاؤ بھائی، ظالم نہ بننا، اس لیے کہ اللہ رب العزت مظلوم کی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ فرمایا اللہ اسے بادلوں سے اوپر اٹھا دیتے ہیں مظلوم کی دعا کو، اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فرمایا مظلوم کی دعا سیدھی جا کے عرش الہی سے ٹکراتی ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھل گئے، اور اللہ فرماتے ہیں بعزتی لانصرنک، مجھے میری عزت کی قسم میں ضرور تیری مدد کروں۔ اللہ کی مدد مظلوم کے ساتھ اور ظالم کے ساتھ نہیں ہے بھائی، یہ بات ہمیشہ دل میں رکھنا بھائی، اللہ کی مدد ظالم کے ساتھ نہیں مظلوم کے ساتھ ہے۔ تو یہ اس کی دعا کو اللہ رب نے فرماتے ہیں، اس لیے بھائی اپنی دعائیں اللہ کے ہاں قبول کروانی ہے، مستجاب الدعوات۔ یہ تو مہینہ بھائی دعاؤں کا ہے، مانگنے کا ہے، کتنی بشارتیں کتنی خوشخبریاں ہیں کہ پہلا عشرہ جو ہے وہ اللہ کی رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ لیکن شرط پھر یہ ہے، ایک اور شرط کے ساتھ ہے کہ رمضان پورے کے روزے رکھنے ہیں بھائی، یہ شروع کے 2-4 دن یا آخری 2-4 دن بھائی سارے رمضان کے روزے فرض ہے۔ من شہد منکم الشہر فلیصمہ، بات کرنے لگا، فرمایا جو رمضان کا مہینہ پائے وہ روزہ رکھے۔ استثناء کس کو ہے؟ من کان مریضا او علی سفر، جو بیمار ہے یا مسافر ہے، مشقت ہے، ان کو رخصت ہے۔ یہ بات میں فعدۃ من ایام اخر، یہ بات پھر روزے کی قضا کر لے، لیکن جو بیمار نہیں ہے، ایسی بیماری جو روزے سے رکاوٹ مانے بن رہی ہو، یا ایسا مسافر نہیں ہے جس کے روزہ اس کو اذیت دیتا ہو، تو وہ کیا کرے؟ من شہد منکم الشہر فلیصم، کو روزہ رکھے، روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ من افطر یوما من رمضان، جس نے ایک دن رمضان کا روزہ چھوڑ دیا، من غیر رخصت ولا مرض، بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی بیماری کے، شاکما لم یقضه صوم الدہر کلہ وان صام، ساری زندگی روزہ رکھتا رہے، اس ایک روزے کی قضا نہیں ہو سکتی۔ اس میں بھائی نہ نماز چھوڑنے کی چیز ہے نہ روزہ چھوڑنے کی چیز ہے، یہ دونوں ہی فرض ہیں، اللہ کی طرف سے مجھ پر فرض کیے گئے ہیں۔ کریں گے بھائی اللہ ہم سب کو تا حیات نمازوں کا اور رمضان کے روزوں کا اہتمام